میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی ایس ایس کے جو کورس کا جو ایگزام ہوتا ہے یہ بڑا فالٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکشن ہی ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی. گورننس ریفارمز کی پاکستان کو ضرورت ہے. It's a wastage of time, it's a wastage of the people, it's a wastage of paper, it's a wastage of everything. یہاں پہ سفارش چل جاتی ہے, یہاں پہ نیپوٹزم ہے, تو یہ اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ اگر ایک اپلیکنٹ جو ہے وہ صرف پیسے کمانے کے لیے گورنمنٹ میں آ رہا ہے تو گورنمنٹ اس کو وہیں سٹاپ کر لے. یہ سپوز ٹو بی کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنی ایفیشینٹ سلیکٹ ہو کہ وہ مسائل کو ایسے ایسے حل کر دے. ہمارے پاس رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ کا پتہ چلنا چاہیے کہ ایک سچویشن میں وہ کس طریقے سے ہینڈل کریں, اور ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے, انگریزی کتنی اچھی لکھی ہے. یہ علم نہیں ہے, یہ لینگویج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. ہمارا جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب کے ساتھ, وہ آپ لوگوں نے کافی پسند کیا. ہم نے اس میں یہ واضح کیا تھا کہ گورننس ریفارمز کی پاکستان کو ضرورت ہے, کیونکہ جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ یہی گورنمنٹ آفیسرز چلاتے ہیں. اگر یہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے, یہ جو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے, تو پھر سمپلی یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یہ چل نہیں سکتی. اور پاکستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان کی اسٹیٹ سیدھی بات ہے, نہیں چل رہی صحیح طریقے سے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اب اس کو کیسے بہتر کیا جائے, اس پورے پروسیس کو ہم کیسے جو ہے بہتر کر سکتے ہیں, اس میں بہت ساری ڈسکشن ہے جو ہم نے کرنی ہے. پہلا جو ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے جنریکلی جو ہے چیزوں کو دیکھا تھا, لیکن اب ہم جو ہے جو سب ٹاپکس ہیں اس کے, جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے جو مین ایریاز ہیں گورننس کے اندر, گورننس ریفارمز کے اندر, ان پہ ہم فوکس کریں گے. تو انشاءاللہ آج بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. فیض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو بلانے کا, تھینک یو. تو ابھی آج ہم نے جس پہ ڈاکٹر صاحب بات کرنی ہے, جیسا آپ نے جو پرپوز کیا تھا کہ جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے جہاں سے گورنمنٹ آفیسرس کو ریکروٹ کیا جاتا ہے وہ سی ایس ایس ایگزام ہے. جی جی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سی ایس ایس ایگزام ہے اس میں چند ٹاپکس ہیں جن کو چیک کیا جاتا ہے, ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو اس پورے اوور آل جو ہے ہم اس پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریکروٹمنٹ جو ہے کیسے ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا ذرا سمپلی بتا دیں آپ کہ کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر, پھر ہم اس کے ایگزام کے اوپر فوکس کریں گے. تو یہاں سے میرے خیال میں آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ جو سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایگزام سمجھا جاتا ہے, تقریباً 40-50 ہزار لوگ اپلائی کرتے ہیں, مختلف اسٹیجز میں آ کے وہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ سپوز ٹو بی کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنی ایفیشینٹ سلیکٹ ہو کہ وہ مسائل کو ایسے ایسے حل کر دے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ شکایت گورنمنٹ سے ہے کہ وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. تو اس لیے ایفیشینٹ نہیں ہے کہ آپ نے جس پروسیس سے سلیکشن کیا ہے اس پروسیس سے وہ لوگ سلیکٹ نہیں کیے جو لوگ یہ آپ کی ڈلیوری دے سکیں. تو اس وجہ سے وہ سی ایس ایس کے ایگزام کے اوپر میں یعنی یہیں پہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. مسائل ہیں جی جی جو لوگ اب جن کو سلیکٹ کر لیا گیا ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی, جی بالکل بالکل, وہ بھی تو بات کی بات ہے. جی وہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکشن ہی ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی. اور وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ کے اندر جنہوں نے کام کرنا ہے وہ لوگ فلٹر ہو کے نہیں آ رہے یا وہ اپلائی ہی نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اس ایگزام کے سسٹم میں وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کیونکہ ایگزام کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو سی ایس ایس ایگزام ہے یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی. گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تمام نیوز پیپرز میں, اور اس کے بعد لوگ اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک پروسیس جو میں جب پلاننگ کمیشن میں تھا ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ایک اسکروٹنی کر لیں کہ آپ 40-50 ہزار لوگوں کو ایگزام نہ لیں, اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. آپ پہلے ایک شارٹ لسٹنگ کر لیں. غالباً اس سال انہوں نے شارٹ لسٹنگ کی جس کی وجہ سے تقریباً 13,000 کا ایگزام دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو 13 مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ وہ شارٹ لسٹنگ کی گئی کہ نہیں, لیکن 13,000 نے ایگزام دیا. اب 13,000 لوگوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں, دیہی علاقوں میں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزام کنڈکٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے اور وہ 12 پیپرز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 12 پیپرز کی تیاری کرتے ہیں جس میں سے 6 کمپلسری ہیں
اور 6% جو آپشنل ہوتے ہیں. سو وہ آپشنل کی وجہ سے ایک بہت بڑی ایک وہ ہو جاتا ہے کہ ایک سینٹر کے اندر ایک آپشنل پیپر ہو رہا ہے اس وقت اسی ٹائم پہ 5 ڈفرینٹ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو وہ آپ کو تقریباً سمجھے کہ 5 پیپرز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک وقت. سو ان دیٹ سینس اٹس اے بگ ایکسرسائز. اور اس کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں ان سے پارٹیسپینٹ سے ایز اے فیس کوئی تقریباً 2,000 روپے واٹ ایور ان سے لی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو شارٹ لسٹ ہوتے ہیں پیپر چیک ہوتے ہیں. پیپر چیک ہونے کے بعد جو پاس ہوتے ہیں ان کو پھر آپ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. اچھا پہلے ٹیسٹ ریٹن ایگزام ہوتا ہے. ہاں اس میں جو لوگ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں کوالیفائی کر جاتے ہیں. جی ہاں اس کا پھر ان کے انٹرویو کرتے ہیں. اب نیچرلی وہ کوالیفائی کا انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پاس فیل تو ہم کہتے ہیں لیکن یوں سمجھیں کہ جو ہم نے 400 لینے ہیں ٹاپ کے جن کا انٹرویو لینا ہے تو وہ 400 آپ ٹاپ کے لے لیتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد پھر وہ شارٹ لسٹ کر کے تقریباً 200 لاسٹ ایئر تک تو 200 چلا تھا. اس سال سنا ہے کہ وہ سیٹیں بڑھا رہے ہیں تو 200 گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ پاس کر جاتے ہیں جو بعد میں پھر ان کو اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو تقریباً 1 سال کے اوپر اسپریڈ ہوتا ہے. یہ پبلسز کمیشن اس کو کنڈکٹ کرتی ہے اور بہت بڑا ایگزام ہوتا ہے. صحیح. اچھا اب اس میں جو سبجیکٹس ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سبجیکٹس ہیں اس کے اندر. اچھا دیکھیں یہ بیسیکلی جو ایگزام ہوتا ہے یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں 3 قسم کے میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ایک کیڈر آفیسرز ہوتے ہیں, ایک نان کیڈر آفیسرز ہوتے ہیں اور ایک سیکریٹریٹ اسٹاف ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کے اندر اس وقت 3% کیڈر آفیسرز ہیں, 12% نان کیڈر ہیں اور 85% جو ہے وہ کلریکل اسٹاف ہے. وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. ہاں جی بہت بڑا. جی یہ جو ہے ایگزام وہ صرف 3% جو گورنمنٹ سبمٹ ہے اس میں ایڈ کرنے کے لیے بناتے ہیں. یہ ہر سال تقریباً 200 کے قریب ایڈ کرتے ہیں. تو اس ایگزام کا بیسیکلی جو وہ ہے یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ایڈورٹائز کر کے اور اس میں سے وہ پھر جب ایڈورٹائز کرتے ہیں تو اس میں ریکوائرمنٹس دیتے ہیں کہ کم از کم BA کیا ہو اسٹوڈنٹ نے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے کر کے وہ شارٹ لسٹنگ ہو کر وہ شارٹ لسٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اب میں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ انگلش ایسے ہے یعنی جو سبجیکٹس اب جو میرے سامنے دیکھیں کہ انگلش ایسے ہے, انگلش یہ کمپوزیشن ہے, پھر جنرل نالج پیپر ہے, پھر کرنٹ افیئرز ہے, پاکستان افیئرز ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے اور کمپیریٹیو اسٹڈی آف میجر ریلیجن ہے. اب یہ جو سبجیکٹس ہیں مطلب اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جا کے کرنا کیا ہے جی بالکل مختلف منسٹریز پہ کام کرنا ہے. یعنی زیادہ تر جو ہیں وہ ایسی منسٹریز ہیں جن کا تعلق اکانومی کے کسی نہ کسی سبجیکٹ سے ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو کام انہوں نے کر رہے ہیں. تو وہ چیز یہاں پر ریفلیکٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بڑا اسٹرینج معاملہ ہے. جی بالکل. یہاں پہ تو انگلش دیکھی جا رہی ہے, کوئی جنرل نالج دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کیا یعنی کیا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیک کے کچھ اور کیا جا رہا ہے اور جو کام انہوں نے کرنے ہیں وہ کچھ اور قسم کے کام کرنے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ذرا سمجھائیں کہ یہ اسٹرکچر بیسیکلی اوریجنلی حالانکہ اس میں تھوڑی ماڈیفیکیشن ہوئی ہے لیکن 1854 میں یہ پہلے بنایا گیا ہے. 1861 پہلے CSS کا ایگزام ہوا 1861 سے وہ ہر سال ہوتا آ رہا ہے. اب یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ CSS کے جو کورس کا جو ایگزام ہوتا ہے یہ بڑا فالٹی ہے. سب سے پہلے انگلش ایسے ہے, آپ 100% انگلش کی اسٹرینتھ چیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 ہے انگلش پریسیجن اینڈ کمپوزیشن, ٹھیک ہے جی. نمبر 3 ہے جنرل نالج پیپر, وہ بھی انگریزی میں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. جنرل سائنس اور اس سے پہلا ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی آف جنرل سائنس. جنرل سائنس از اے ویری گڈ سبجیکٹ, اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے, جنرل معلوم نالج ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ انگریزی میں ٹیسٹ کرتے ہیں. کرنٹ افیئرز ویری امپورٹنٹ, کرنٹ افیئرز کا پتہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل افیئرز کا ہی پتہ ہونا چاہیے, نہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے. پاکستان افیئرز, اب پاکستان افیئرز بہت جنرل ہے. پاکستان افیئرز میں زیادہ تر جو عام طور پہ میں نے کانٹینٹ دیکھا ہے اس میں آپ انٹرنیشنل ریلیشنز اور
جنرل چیزوں کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. یہ بھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ریلیونٹ ہے پاکستان افیئر. جی ریلیونٹ ہے، لیکن اس کو بھی زیادہ ٹھیک کرنے والی بات ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پاکستان کا کلچر ہے جس کے اوپر بہت کم ہے. پھر اسلامک اسٹڈیز ویری گڈ، اس کو ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ نان مسلمس کے لیے کمپیریٹیو ریلیجن ہے. لیکن اگر آپ اس کو کانٹینٹ کو دیکھیں، یہ 600 مارکس کے جو کمپلسری پیپر ہے اس میں تقریباً 80% آپ انگریزی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور 20% آپ جنرل نالج اور دوسری یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ہائیلی آبجیکشنیبل ہے، بیکاز کسی گورنمنٹ سرونٹ کی لائف کے اندر اس سے انگریزی پڑھانی نہیں ہے. وہ اس سے کمیونیکیٹ انگریزی میں نہیں کرنا، اس کا جو سب آرڈینیٹ ہے اس کا کولیگ ہے وہ اردو میں کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس وجہ سے اتنی انگریزی کے اوپر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہمارے گورنمنٹ کے اندر ہے نا کہ ڈرافٹنگ کے اوپر زور ہے، اچھا ڈرافٹ لکھا ہوا، وہ چیزیں بیکار ہیں. دیٹ آبسولیٹ. وہ انگریز چاہتا تھا، انگریز کو اس سے فائدہ تھا، ہمیں اس سے سراسر نقصان ہے، ہمیں وہ ختم کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ ایک ایوریج گورنمنٹ سرونٹ کو جاب کے اندر کس قسم کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. میں اس کو آئیڈینٹیفائی اس طرح کرتا ہوں. نمبر 1 مینجمنٹ اس کو آنی چاہیے، ڈے ٹو ڈے. نمبر 2 ہیومن ریسورس مینجمنٹ، کیونکہ انہوں نے دوسرے ہیومن ریسورس سے ڈیل کرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے. بات ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. جی بالکل. نمبر 3 ان کو ٹائم مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دفتر کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے کام ختم کرنا ہے. نمبر 4 میٹنگ مینجمنٹ، جو صرف سے ہمارے اس پہ نہیں، حالانکہ یہ ایسا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ میٹنگس بہت ہوتی ہیں. نمبر 5 کانٹریکٹ ڈیزائننگ، جو گورنمنٹ ہر وقت کانٹریکٹ ڈیزائن کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیل کرتی ہے اور نان پرائیویٹ کا. نمبر 6 انٹرنیشنل کانٹریکٹس، کیونکہ اس میں ایسی شکیں ہوتی ہیں جو کسی عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. آپ لائر کو بلاتے ہیں، آپ بینکر کو بلاتے ہیں، آپ کو خود تو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی چیزیں تو خیر ہیں جو کہ اس کے علاوہ کانفلکٹ مینجمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ بھی کسی حد تک بعض جگہ پہ. اس کے علاوہ کمیونیکیشن جو ہے، چاہے وہ اردو میں ہو انگریزی میں ہو، کمیونیکیشن ود ایچ ادر گورنمنٹ آفیسرز. اور کمیونیکیشن کے بھی بہت سے سیکشن آ جاتے ہیں. کمیونیکیشن میں ایک آ جاتا ہے صرف ٹیلی فونک کمیونیکیشن. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی گورنمنٹ کے دفتر میں آپ فون کریں تو وہ ٹیلی فون اٹھا کے کہے گا ہیلو. وہ ٹیلی فون اٹھا کے یہ نہیں کہے گا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بول رہا ہوں، بتائیے آپ کو کیا کام. اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کو کال کرتے ہیں، کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کو کال کرتے ہیں تو کہے گا جی السلام علیکم میں فلاں یونیورسٹی سے بول رہا ہوں. تو اس سے آپ کمیونیکیشن کا یہ ٹول ہے. جب یہ کر لیتے ہیں تو آپ بہت سی کمیونیکیشنس کو اوائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس پرپز کے لیے اگر غلط نمبر ملا ہے تو جب 4 جملوں کے بعد پتہ چلتا ہے غلط نمبر ہوا، وہ فون پتہ چل جاتا ہے. تو ایک تو خیر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیلی فونک کنورسیشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے. نمبر 2 ہے لینگویج کی کمیونیکیشن، کہ آپ نے جو میٹنگ میں بات کرنی ہے وہ کس لینگویج میں کرنی، کیا کرنی. نمبر 3 کمیونیکیشن میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ تیار کرتے ہیں کمیونیکیشن کا، وہ ڈاکومنٹ بڑا صحیح بنا. اگر ڈاکومنٹ اننیسیسریلی بڑا ہو، ڈاکومنٹ غیر ضروری چیزیں ہوں تو وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈیسیژن جو ہے نا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ کمیونیکیشنز کے یار ڈاکومنٹ کو ٹو دا پوائنٹ کیسے بنایا جائے. نمبر 4 یہ پاور پوائنٹ جو پریزنٹیشنز کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب بھی آپ کی میٹنگ ہو تو اس کے لیے آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائیں تاکہ سارے لوگ، بجائے اس کے کہ ہر کوئی کاغذ پلٹا رہا ہو، ایک دوسرے پوچھے کون سے صفحے پہ ہیں، سارے اس پہ دیکھ لو. یہ کمیونیکیشن کا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، ماڈرن لائف کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہر بندے کو. ہر گورنمنٹ سرونٹ کو خود بیٹھ کے سلائڈ بنانا، یہ نہیں کہ وہ پی اے اور ٹی اے سے بنا رہا ہے، بلکہ وہ آپ خود بنا رہا ہو. تو یہ کمیونیکیشنز کی جو اسکلز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ اس میں شامل نہیں ہو، جو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مینجمنٹ کے اندر بہت سے آسپیکٹ آ جاتے ہیں، جس میں کہ آپ کا جو آفس مینجمنٹ ہے، آپ کی ہیومن مینجمنٹ ہے، آپ کے جناب فزیکل ایسٹس کی مینجمنٹ ہے، اسٹاک چیکنگ سے ریلیٹڈ مینجمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ مینجمنٹ بالکل حصہ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے یہ چیز بڑا امپورٹنٹ ہے. دا نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ، جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کسی حد تک کور کیا جاتا ہے لیکن وہ ایمفسس نہیں ہے، وہ ہے آنیسٹی کے اوپر. سائیکولوجیکل اسسمنٹ یہ ہوتی ہے یا سائیکالوجی کا اسسمنٹ ایگزام میں تو نہیں ہوتی، انٹرویو میں ہوتی ہے. اچھا انٹرویو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنیسٹی کے اوپر ایگزام کے پیپرز میں بھی اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اس پہ کوشچنز ہونے چاہیے، اس پہ اسٹوڈنٹس کی
تھنکنگ کا پتہ چلنا چاہیے کہ ایک سچویشن میں وہ کس طریقے سے ہینڈل کرے گا. اگر ایک اپلیکنٹ جو ہے وہ صرف پیسے کمانے کے لیے گورنمنٹ میں آ رہا ہے تو گورنمنٹ اس کو وہیں سٹاپ کر لے اس ایگزام کے بیس کے اوپر. تو آنیسٹی اس سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ کی فنکشن میں وہ کرپشن ہے. کوئی کام آپ بغیر پیسے دیے نہیں کرتے اگرچہ گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کو اپنی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اس کام کے. اور آج کل تو کافی ہمارے پاس سائیکولوجیکل اسیسمنٹ موجود ہیں جس سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کی انٹینشنز پیور ہیں نہیں. جی بالکل بالکل بڑا آسانی سے وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ سی ایس ایس کے اسٹیج پہ پارٹ ہونا چاہیے. کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری اکانومی جو ہے از اے گروئنگ اکانومی. اگر آپ ڈیولپ ورلڈ کو رکھ لیں تو وہاں بھی ہر وقت ریفارمز ہوتے رہتے ہیں. ہماری کنٹری کے اندر بھی ہر وقت ریفارم ہے. اب ریفارم بذات خود شوڈ بی ٹیسٹڈ کہ یار ایک اپلیکنٹ جو ہے کیا وہ ریفارم اس کے اندر یہ پروسیس کو سمجھتا ہے کر سکتا ہے کہ نہیں. ارج ہے کہ وہ اس طرف جانا چاہتا ہے یا نہیں. اس پہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ریفارم کر سکے وہ سوچ سکے. میرے اندازے کے مطابق اس وقت گورنمنٹ کے اندر ریفارم کی کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح بات. جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں میں بہت سی جگہ پہ اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے دوران. بالکل. اچھا انیشیٹو اس میں ہے کہ نہیں. اچھا نیکسٹ از آئی ٹی. ایکچولی آئی ٹی کی ایکسپرٹیز تو نہیں چاہیے لیکن کم از کم آئی ٹی کی ایکسیپٹیبلٹی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آئی ٹی کی ایکسیپٹیبلٹی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اسکرین سے الرجک ہے, ایک آدمی ہے جو آئی ٹی سے کمفرٹیبل ہے. تو آپ نے جب اتنے ہزار لوگوں سے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ اس میں سے کون سے لوگ ہیں جو اسکرین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا آئی ٹی کی اپلیکیشن کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے. اچھا پھر اس کے بعد کمیونیکیشن ہم ڈسکس کر لیا. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں دو آسپیکٹس ہیں. ایک تو ہے پیور اکنامک ڈیولپمنٹ, ایک ہے کلچرل ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ ایک ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پروجیکٹ کے اندر کچھ فیکلٹی ممبرز نے ایک پروجیکٹ کیا جس میں مانسیرا کے گاؤں کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے ایئر بی این بی کے اسٹائل پہ کمرے رینٹ آؤٹ کرنے کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا. انہوں نے تقریباً 70 کے 80 کمرے گاؤں میں لوگوں کو کر دیے تاکہ وہ ایڈورٹائز کریں گے لاہور کراچی سے اور اوورسیز سے جو گیسٹ آئیں گے وہ آ کے ان کمروں میں رہیں گے اور لوکلس کو پیسے ملیں گے. مثلا ایک کمرے کا 500 روپے اس کو بنا دیا ہے, ایک دفعہ اس کو سیٹ کر دیا ہے, 15 20 50 ہزار روپے لگا دیا, اب وہ اس کو ریگولرلی 500 روپے کماتا رہتا ہے اور کماتا رہے گا. تو اب یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ آئیڈیاز گورنمنٹ سرونٹس کی طرف سے آنے چاہیے کیونکہ گورنمنٹ سرونٹس کا کام ہی یہی ہے. تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں امپلائمنٹ جنریشن جو ہے, سوشل ویلفیئر جو ہے, اکنامک ویلفیئر جو ہے, یہ ساری چیزیں اس کا پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. ایگزام میں آپ چیک کریں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اس قسم کا انیشیٹو لے سکتا ہے کہ نہیں. نیکسٹ از ویژن. پاکستان کا ویژن دیکھیں, ہم نے تو ایک ویژن بنایا تھا 2010. جی 2010 بھی بنایا. ایک وجہ تھا 2030, ایک 2025 ویژن بنا. اب یہ جو ویژنس تھے بیسیکلی پولیٹیکل گورنمنٹ سے بنائے تھے, لیکن پاکستان کا ہر وقت ایک ویژن جو ہے نا گورنمنٹ سرونٹس کو بنا کے رکھنا چاہیے اور ہر منسٹری کا اپنا ویژن ہونا چاہیے کہ ہم آج یہ ہیں کل ہم یہ کریں گے. آج اگر ہم کامرس منسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ ٹارگٹ ہے $25 بلین, کل ہم نے اس کو $28 بلین کرنا ہے, 2 سال بعد ہم نے $30 بلین کرنا ہے. یہ ویژن جو ہے اور اس ویژن کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے, تو یہ ایبلٹی ہمیں ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس طریقے سے پاورٹی ہمارا ایک ریگولر پرابلم ہے اور پاورٹی کے بارے میں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. پھر آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو میں ہم کانفیڈنس, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کانفیڈنس دیکھیں لیکن انیشیٹو ساتھ بڑا امپورٹنٹ دیکھنا چاہیے. اچھا اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جب ہم یہ سلیکشن کرتے ہیں اور یہ سارے کوشچنز اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر کوشچن آتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کون کرے گا. اس کو ٹیسٹ کرنے والی بھی اسپیشل کمیٹی ہونی چاہیے. ابھی تک جو پبلک سروس کمیشنز کے ہم نے جو دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ کسی اچھے فیڈرل سیکرٹری کو آپ بلا لیتے ہیں کہ تم انٹرویو بورڈ کے اندر ہو, کسی ریٹائرڈ فوج کے افسر کو بلا لیتے ہیں آپ, اگر ایک سائیکالوجسٹ کو بلا لیتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو یا نہ ہو وٹ ایور, اور آپ ایک ایسا بورڈ بنا لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں جی ہم نے بورڈ بنا لیا. اب وہ بورڈ جو ہے اگر ایک آدمی جو ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ ہے جو ICS کا یا ارلی گورنمنٹ آف پاکستان کے زمانے میں وہ CSS کے تھرو ایک DMG آفیسر بنا تھا,
تو اس کا لائف سٹائل بڑا ڈفرینٹ تھا. اگر وہ آ کے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے پیرامیٹرز پہ ٹیسٹ کرے گا, وہ پیرامیٹرز غلط ہوگا کیونکہ وہ پیرامیٹرز کی وجہ سے ہی پرابلمز آئے ہیں. صحیح بات. اس زمانے میں شاید ٹھیک ہوگا لیکن آج کل وہ نہیں. اس وجہ سے آپ کا بورڈ جو ہے وہ بڑا اسپیشلی ڈیزائن ہونا چاہیے. بورڈ کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ ہالی کوالیفائڈ ہونے چاہیے ان تمام ایشوز پہ وہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی جی. تاکہ وہ اسیس کر سکیں. مطلب اگر وہی اس اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے کہ اسیس کریں ان سب چیزوں کو تو پھر اوبیسلی پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو وہ اس طریقے سے اچھا چونکہ ہمارا اکانومی اس بہت امپورٹنٹ. میں یہ نہیں سجیسٹ کرتا کہ اکانومی کا پروفیسر وہاں بیٹھا ہو کیونکہ اسے اکانومی کے پروفیسر کے لیول کے کوشچن نہیں, جنرل کوشچن, لیکن سم بڈی ہو شوڈ نو اکنامکس اور وہ اکنامکس کے سے وہ یہ پوچھ سکے کہ ایز اے کینڈیڈیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان اکنامکس. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ تمہیں پتہ کیا ہے اکنامکس کے بارے میں, ہاؤ یو گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ دیٹ. ہم نے تو ایسیس یہ کرنا ہے کہ کیا یہ کنٹریبیوٹ کر سکے گا, اس کو کیا کانسیپچولی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اکنامک بینیفٹ یہ کروں گا تو اکنامک بینیفٹ ہوگا. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے ریکروٹمنٹ ہوں وہ سارے اسپیشلائز ایریاز کے ہونے چاہیے اور بورڈ کو کی جو اسٹرکچر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ طریقے سے بنائی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے اگر دیکھیں کمپیریزن کرے پاکستان کا باقی ممالک کے ساتھ تو وہاں پہ کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ وہ بھی ظاہر بات ہے کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کئی ایسے ممالک ہیں جو برٹش کالونیز تھیں لیکن اب جو ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں ہمارے سے, تو انہوں نے کیا چینجز کی اس حوالے سے ایگزامس کے اندر؟ دیکھیں جی ہمارے لیے سبجیکٹس کے اندر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیولپ کنٹریز نے جو ڈیولپنگ کنٹریز نے کیا ہے جو ڈیولپڈ ہو گئی ہیں انہوں نے بس کوئی طریقہ کیا جو کہ ہماری پاک آرمی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پاک آرمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے میجر سے کرنل بننا ہے تو اس نے ایک ایگزام دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اس ایگزام دینے کے لیے اس کو اس کی ایکسیپٹ ہونے کے لیے اپلیکیشن ایکسیپٹ ہونے کے لیے اس نے کچھ کورسز کرنے. ٹھیک ہے. اور وہ کورسز کرنے کے لیے اور جب وہ کورسز کی کوالیفیکیشن کر لیتا ہے 5 یا 10 یا 20 تو پھر ہی از کوالیفائڈ ٹو ٹیک دا ٹریننگ ٹو بیکم کرنل, اور پھر وہ ٹریننگ لیتا ہے اور پھر وہ پروموٹ ہوتا ہے. یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے. اس وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں آرمی کے اندر پیرامیڈ ہوتا ہے, نیچے سے آپ کے 200 فرسٹ لیفٹیننٹ آپ ہائر کرتے ہیں اور آخر میں سے 200 کے اوپر جا کے 1 یا 2 جنرل یا میجر جنرل بنتے ہیں. اب بیسیکلی کوئی کوشچن یہ ہے کہ یہی سسٹم جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپنے سسٹم میں آنا چاہیے کہ ہر لیول کے اوپر جانے کے لیے ان کو ٹریننگ کرنی چاہیے. آسٹریلیا میں بنیادی طور پہ آپ یہ ہے کیمرہ ہینڈل کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو اس نے پہلے کہیں گے جی واٹ از یور سرٹیفکیشن. ٹھیک ہے. تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. پھر وہ اپلائی کرے گا جاب کے لیے, پھر تمام سرٹیفائڈ لوگ آ کے جاب پہ اپلائی کریں گے جو ان کا ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ کے ساتھ اس جاب کو فل کیا جاتا ہے. تو وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ آپ کے لیے ہر کسی ایریا کی وہ کرنے کے لیے اس طرح کے جنرل پیپرز کے جی جیوگرافی کا ایک جنرل پیپر یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو پرٹیکولر فیلڈ ہے اس سے متعلق ہی وہ اسیسمنٹ ہوگی. بالکل بالکل. اور اس کی جو کرائٹیریا ہے یعنی اس کی جو اپلیکیشن کرائٹیریا بھی اس کے مطابق تو وہ پھر بندہ اسی سے اس کے مطابق اسی میں رہتا ہے اور اس کو فردر گرو کرنے کے لیے ایڈوانس کورسز کرتا ہے. ہاں اس کی اور وہ پھر وہ ایک لیول کا ایگزام ہے وہ دیتا ہے. وہ اور یہاں پہ کوئی مطلب کتنی ٹریننگز کرنی ہوتی ہیں سی ایس ایس جو افسر ہوتے ہیں؟ اگر دیکھیں کہ سی ایس ایس ایگزام دینے کے لیے پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسی طریقے سے کہیں سی ایس ایگزام سے پہلے 10-15 ٹریننگ وہ لے مختلف یونیورسٹیز کی, لامز آفر کر رہی ہو, آئی بی اے آفر کر رہی ہو, کوئی اور یونیورسٹی آفر کر رہی ہو, وہ کورسز کرے اس کے بعد وہ کوالیفائی کرے کہ وہ سی ایس ایس کے ایگزام دے. تو وہ بیسیکلی لیکن اینی وے وہ تو ہم ایک سسٹم جو بتا رہے ہیں وہ سسٹم ذرا لیکن آگے پروموشن کے لیے یہ سسٹم ہونا چاہیے. اب کوشچن بیسیکلی ہم نے کرٹیسائز تو کر لیا. اب کوشچن یہ ہے کہ اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. ہم نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ جی بورڈ آف انٹرویوز جو ہے وہ اس کی سلیکشن بڑی کیئرفلی ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سی ایس ایس ایگزام باہر سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں, باہر سے بلا سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پیپرز کو دیکھا جائے جیسے کہ ہم نے ابھی اسکروٹنی کی تھی تو 6 پیپرز جو کمپلسری ہیں اس 6 پیپرز کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی جو سوائے 1-2 کے. تو چنانچہ
ہم نے سجیسٹ بیسیکلی یہ کیا کہ یار 3 کمپلسری پیپرز ہونے چاہیے. ایک ہے پریکٹس ان اسلامک جسٹس، فک بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو مسلمان ہے تو ہم وہاں فک سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا اسلام نے کیا، اور ہم نے اس کو اسلام کو چاہیے، کیونکہ ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں اور یہ انگریز کا نظام جو ہے ہمیں اس سے بہت دور رکھا ہوا ہے. ہمیں واپس آنا چاہیے. ہمارا پرنسپل کانسٹیٹیوشن میں کلیئر ہے کہ ایک اسلامک ریاست ہے اور اس کے مطابق ہی یہاں پہ سسٹم چلنے چاہیے. تو یہ تو ایک سمجھنے کے بہت ضروری ہے. اچھا نمبر 2 ہے پاکستان کلچر اینڈ ہسٹری. صحیح ہے، ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے اور کلچر بڑی، کیونکہ کلچر ہمارے مختلف کلچرز ہیں. 4 تو ہم پروونسز وائز کرتے ہیں، لیکن ہمارے کو 20 30 40 50 کلچرز ہیں جس کے اندر کامن جو باؤنڈ ہے وہ اسلامک ویلیوز کا ہے، اور ادروائز ہمارے کوئی لینگویجز کی اوور لیپنگ ہے، کوئی تھوڑا پتہ ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ایک آفسر کو، کہیں بھی پوسٹ ہو اس کو پتہ ہو وہاں کا. ہاں، مختلف قسم کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، وہاں کے انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے. میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ایک سروے کر رہا تھا ورلڈ بینک یونیسیف کے لیے. تو ہم ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر ایک بندے سے پوچھا، باہر ملا تو ہم نے کہا یہ فلان گاؤں ہے. تو اس نے کہا ہاں گاؤں تو یہ ہے. تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو کس سے لڑنے جانا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی آپ کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو سروے کرنے جا رہے ہیں. کہتا نہیں آپ تو لڑنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی کس طرح لڑنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو ٹوپی کے بغیر آتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ لڑنے کے لیے. اب یہ دیکھیں کلچرل ویلیوز، اس طرح کی بہت سی ویلیوز ہیں. خواتین کے ساتھ ڈیلنگ کی ویلیوز ہیں جس کے اندر ہمارے کلچر میں بڑی وہ ہے. اس طرح کسی کے گھر جانے کا طریقہ کار کس طریقے سے ہے، کھانے پہ جانے کا طریقہ ہے، کھانا کھانے کے کیا طریقے. تو یہ بہت سے کلچرل ویلیوز ہیں جس کا پتہ ہونا ایک گورنمنٹ آفیسرس کو بہت ضروری ہے. نمبر 3 جو امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان اکانومی، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آفیسرس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس سے کے بعد ہر سال ایگریکلچر کس طرح پرفارم کرتا رہا، اس سے کے ساتھ ہر سال کاٹن ٹیکسٹائل کس طرح جاتی رہی، اس کے ساتھ ہر سال چاول کی پروڈکشن کس طرح جاتی رہی، اینڈ سو آن. اس کو ہر چیز کا ہسٹری پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کس حکومت میں کس دور میں کیا پالیسیز بنائی گئیں تو کیا رزلٹ نکلا، کیونکہ اس نے آگے چل کے پالیسیز بنانی ہے. نمبر 2 پریزنٹ کیا سچویشن ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ آ رہا ہے، پریزنٹ سچویشن اس کو جب بھی یہ CSS کے ایگزام دے کے آئے تو اس کو پتہ ہو کہ بھئی یہ پچھلا بجٹ جو ہوا تھا کیا ہوا تھا اور وہ بجٹ کس طرح جا رہا ہے. اور تیسرا فیوچر. دیکھیں یہ ویژن کی بھی بات ہے اور دوسری بڑی بات ہے کہ جب تک آپ فیوچر کے بارے میں کوئی ایک آئیڈیا بنائیں گے نہیں، فیوچر بنتا نہیں ہے. کنسرن ہی نہیں ہوں گی. ہاں کنسرن ہی نہیں ہوگا. اگر آپ نے کہنا ہے جی میں نے فیوچر میں الیکٹرک کار بنانی ہے تو پھر ٹھیک ہے یار کب بنانی ہے، 1 سال بعد بنانی ہے، 5 سال بنانی ہے، بٹ اٹ شوڈ بی آن دا ٹیبل. تو یہ بڑی تو یہ تو 3 میں سمجھتا ہوں جس میں ایک اسلام سے ریلیٹڈ ہے، جسٹس سے ریلیٹڈ ہے اور فک سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا کلچرل ہسٹری ہے، تیسرا اکانومی. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ انگریزی کا ایسے، اس کے علاوہ انگریزی کی کمپریہنشن، یہ ساری بیکار چیزیں ہیں، ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم، اٹس اے ویسٹیج آف دا پیپل، اٹس اے ویسٹیج آف پیپر، اٹس اے ویسٹیج آف ایوری تھنگ. اچھا اس کے علاوہ دیر شوڈ بی 3 پیپرز ٹو ٹیسٹ دی ایبلٹی آف اسٹوڈنٹ ان اسپیشلائزیشن. ہم سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ CSS ایگزام کو اوپن کر دیں اسپیشلائز ایریا کے. IT کا اپنا ایریا ہے، مینجمنٹ کا اپنا ایریا ہے، فائنانس کا اپنا ایریا ہے، یوتھ کا اپنا ایریا ہے، ٹورزم کا اپنا ایریا ہے ان کے مطابق جی اس کے ساتھ. اور وہ اپنا ایگزام دے گا، اس میں کمپیٹ کر کے بیسٹ. مثال میں ہم نے IT کا لینا ہے تو بیسٹ ہم نے لے لیا، وہ IT میں رہے گا گورنمنٹ میں، وہ اسی پہ گرو کرے گا. اور اس کے ساتھ ہم ایک سجیشن یہ دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس سبجیکٹ میں MS کر لیا ہو تو اس کو آپ، یہ تو 100 کے پیپرز ہیں، آپ 200 مارکس ایڈیشنل دے دیں. اب کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ اگر میں نے IT میں MS کیا ہوا ہے تو میں مینجمنٹ میں جا کے اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ مینجمنٹ والے کو تو 200 مل جائیں گے، مجھے IT کے نمبر وہاں نہیں ملیں گے. تو اس وجہ سے میں IT کے اندر ہی رہوں گا. تو ہر بندہ اپنے اسپیشلائز فیلڈ میں جانے کی کوشش کرے گا، وہاں کامیاب ہوگا. اور یہ 3 پیپرز جو ہیں پیورلی اس ایریا کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایگزام کیسے لیا جائے. اب یہ جو ایگزام کا ہمارا ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے کہ کاغذ بھر کے لاؤ، کاغذ پڑھو، یہ چیز اب تو سب آن لائن ہو چکا ہے. MCQs کا زمانہ ہے. دیکھیں جی بات سیدھی سی ہے کہ ایک چیز آپ لکھتے ہیں کہ جی ہاں جی پاکستان ایک ترقی یافتہ
ترقی پذیر ملک ہے. اسی چیز کے اوپر اگر آپ یہی آنسر لکھا ہو اور آپ اس کے آگے ٹک کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی سینٹینس ریپروڈیوس کر رہے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو لکھنے کے اوپر ایمفیسس دیا نا یہ بہت پرانی بات ہو گئی. اب لکھائی از نو نتھنگ. اب تو خیر ہر چیز کون لکھتا ہے. اور اب چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد تو ختم ہی ہو گیا کانسیپٹ. ٹرانسلیشنز بھی آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آپ ایک بات کریں اس کے بعد انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں, اردو میں کریں, عربی میں کریں, فارسی میں کریں, رشین میں کریں. اٹ از بیکم اے کمپیوٹر تھنگ. تو بیسیکلی اب وہ لکھنا اور ایگزام کو ٹیسٹ کرنا وہ بیسیکلی ایک بہت ہی آبسلیٹ چیز ہے, بہت ہی آبسلیٹ چیز ہے, اور اس کے اوپر وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے. اور ہمیں ایم سی کیو کے اوپر ایگزام لینا چاہیے. اچھا ایم سی کیو کا دیکھیں, ایک میں آپ کو چیز بتاؤں, اس میں ایک پرابلم آ جاتا ہے. آپ نے اگر 400 ایم سی کیو کر رہی ہیں, اگلے سال وہی ایگزام دوبارہ آپ لیں گے تو وہ پچھلے سال کا اسٹوڈنٹ وہ 400 کوشچن کو رٹے گا. ٹھیک ٹھیک کہ جی اس کے آنسر رٹ لے گا کہ وہ آ جائے گا جی رٹ لیا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہر سال 400-600 کوشچنز ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو آپ ایڈ کرتے ہیں اس سے رینڈملی اٹھاتے ہیں, وہ شفل کر دیتے ہیں. یہ میں جب امریکہ میں پڑھایا کرتا تھا وہاں بھی یہ قصہ ہوتا تھا, اس زمانے میں ہوتا تھا جب تو بہت پہلے کی. اس کے اندر بھی آپشن ہے کہ آپ رینڈمائز کریں. تو یہ ایم سی کیو اگر کسی نے 4000 کوشچن رٹ سکتا ہے اور اس کو 4000 کوشچن کی سمجھ آ گئی تو پھر ٹھیک ہے, وہ نالجیبل ہے, اس کا ہر سوال کا جواب, پھر آپ کو اس سے فکر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایم سی کیو بیسیکلی ہے آن لائن ہونا چاہیے, کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے ہونا چاہیے, وہ بندہ آرام سے کلک کرے. اور یہ کوشچن 2 گھنٹے کا نہیں ہونا چاہیے, یہ 6 گھنٹے کرے, 5 گھنٹے کرے. درمیان میں آپ چائے بھی رکھ دیں, کافی بھی رکھ دیں, پانی بھی رکھ دیں, باتھ روم بھی ساتھ کر لیں, کہ جی جاؤ ڈسکشن کی اجازت نہیں ہے لیکن ادروائز تم کر سکتے ہو. تو اس طریقے سے آپ صحیح اسیسمنٹ کر کے صحیح کینڈیڈیٹس لیں گے جس کا ایکچوئل نالج ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی لکھنے میں بہت اچھا ہے, کوئی انگریزی میں بہت اچھا ہے, آپ نے بس اس کو لے لیا اور اس کا وہ ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سی ایس ایس کے ایگزام سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے لیے, ریفارم کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو, تو آپ یہ چیزیں آپ کو کرنی بہت ضروری ہے. اچھا یہ جو یہاں پہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے کہ جو اکثر الزام بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ سفارش چل جاتی ہے, یہاں پہ نیپوٹزم ہے, تو یہ اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ٹیم ہے, وہ جو اسیسمنٹ کر رہی ہے ایگزامس کی بھی یا انٹرویوز ہیں, تو کیا یہ اس کے اوپر ایک چیک رکھا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی, یعنی کیسے اس کے اوپر ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک چیک رکھا جائے کہ یہ سلسلہ نہ ہو؟ کیونکہ یہاں پہ تو یہی الزام رکھتا ہے اور پھر بات سچ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ سفارش کے اوپر جو ہے یہ معاملہ جو ہے کر لیا جاتا ہے. دیکھیں جی, اگر ایگزام جو ہے پاکستان کے 40 یا 50 سینٹرز میں ہو رہا ہوگا تو یہ شاید پاسبل ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور کا رہنے والا اپنا ایگزام جو ہے نویاڑی میں کروا لے یا چیچا ودنی میں کروا لے, اور وہاں کے جو انویجیلیٹرز ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے یا کرپشن کر کے یا رشوت دے کے وہاں پر نقل کروا لیں. کیونکہ 40 سینٹرز ہیں. اب 40 سینٹرز کے اندر آپ کا جو اسٹاف ہے وہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے, پیپر کی ٹرانسمیشن ہے, وہ ہے, سیکریسی اینڈ سو آن. اگر آپ کا ایک سینٹرل کمپیوٹر کے اندر یہ آن لائن ہو اور ہر آدمی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ بن کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے ایگزام دے رہا ہو, ہر آدمی, اور وہ ایگزام ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ڈیٹ پہ ہو رہا ہو جس طرح یہ ہے, وہ ایگزام آپ 15 دن کے اندر کر لیں, جو آئے جس نے رجسٹر کیا اپنا کارڈ دکھائے, آپ آئے اور آ کے بیٹھ کے کر لیں, یا جس طرح بھی کر لیں بیسیکلی. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت سے 5, 10, 20 جو بھی آپ کر رہے ہیں, یا ایک سبجیکٹ کے ایگزام ایک دن کر رہے ہیں, جو بھی ہے, تو وہاں پر چونکہ ساری چیز سینٹرل کمپیوٹر سے ہو رہی ہے اور وہاں پر کوئی نہیں کر سکتا اس وجہ سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایم سی کیو ہوتی ہے یہ ٹائم بار ہوتا ہے. ایک کوشچن ہے اس کے اندر 30 سیکنڈ ہے یا 1 منٹ ہے, تو 1 منٹ کے اندر کون کس سے پوچھ سکتا ہے, کیا کچھ کر سکتا ہے, انسان لمیٹڈ ہوگا. اور نمبر 2 اس کے اوپر کیمرے لگے ہوں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیمرے جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ کسی وقت بھی چیک ہو سکتی ہے. تو آپ بیسیکلی ایگزام کرنے کے بعد وہ کیمروں کی اسکروٹنی کی اسپیشل کمیٹی بیٹھی ہو, وہ سب جگہ پہ دیکھے, ہر کینڈیڈیٹ کا دیکھے کہ اس نے ایگزام دیتے ہو کسی قسم کی وہ تو نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں اس طرح کے ایگزام ہوتے ہیں. امریکہ میں ہو, آپ پاکستان میں ایگزام دے رہے ہو, وہ آپ کو کیمرہ لگا کے آپ کا سارا کچھ نوٹ کرتے ہیں, تو یہ اس کو روکا جا سکتا ہے. کرنٹ سسٹم کے اندر یہ روکنا
میں پرابلم ہے, مشکل ہے, بلکہ پرابلم ہی یہیں سے آ رہے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کچھ لوگ گورنمنٹ میں ایسے آئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ میں آنے کے قابل نہیں تھے, لیکن وہ آ گئے بیکاز بہت سے میتھڈ میں ہمیں کافی حد تک ہم نے ان چیزوں کو. اچھا ایک چیز میں ایک پوائنٹ اور کرنا چاہتا ہوں, وہ پوائنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزام آپ آپشنل کر لیں. اس میں تو چونکہ ملٹیپل چوائس پہ آپ جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ کوئی پیراگراف رائٹنگ تھوڑی بہت ہی آ جائے, حالانکہ اس کی ضرورت اب نہیں ہے, تو وہ انگلش اردو دونوں آپشن ہونے چاہیے. ایگزام جو ہے اس کی آپشن ہونی چاہیے کہ آپ ایگزام جو ہے انگلش میں کرنا چاہتے ہیں یا اردو میں, یا دونوں لینگویج, کہ آپ کو جو ڈسپلے ہو رہا کویشچن وہ ایک لینگویج میں ہو, یہ آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2015 میں سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ود ان 3 months آپ نے تمام کورسپونڈنس جو ہے اردو میں کرنی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب CSS کا ایگزام کا انگلش میں ہونا قانون کی سب سے بڑی وائلیشن ہے. تو اس کا اس لیے یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ واپس اس طریقے سے اردو میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں جہاں کہیں کو پروویژن ہو تو انگریزی, کوئی اگر ایک آتا ہے ویسٹ سے پاکستانی وہاں پڑھا ہے تو اس کے لیے آپ انگریزی کی کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں, آپشن ہونا چاہیے. لینگویج شوڈ ناٹ بی, لینگویج دیکھیں جی لینگویج علم نہیں ہے. صحیح بات. یہ جو ہم نے CSS میں بنایا نا کہ ایسے لکھو اور ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ایسے, انگریزی کتنی اچھی لکھی ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ لینگویج ہے. آپ پنجابی میں لکھوا لیں, پرشین میں لکھوا لیں, رشین میں لکھوا لیں, یہ ایک لینگویج کی نالج ہے, یہ ویسے نالج نہیں ہے. ایران آپ کا ایکسپیرینس؟ جی میں گیا ہوں ایران میں. دیکھیں انہوں نے ایرانی لینگویج میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے اور ان کے ایڈمنسٹریشن بہترین چل رہی ہے. سر آپ مجھے بتائیں, سوائے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ابھی تک مختلف چیزوں میں پٹ رہے ہیں, افغانستان, ایران, سری لنکا, یہ آپ کا جاپان, چائنا, وہ تو ہر کنٹری, ہاں ان میں تو ہر کنٹری اپنی لینگویج پہ. یہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آپ دوسری لینگویج میں پڑھا رہے ہیں, یہ تو ہم نے بڑی غلط کیا ہوا ہے. لیکن یہ CSS کے ہم تو CSS پہ ڈسکس کریں تو CSS میں آپ نے جب اچھا کینڈیڈیٹ لینا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے, یہ نہیں کہ اس کو انگریزی کتنی بول سکتا ہے. تو یہ جو انگریزی میں ایگزام لیتے ہیں, اچھا اس سے پروسیس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سال میں 2 دفعہ بھی ایگزام لے سکتے ہیں, سال میں 3 مہینے کے اندر رزلٹ اناؤنس کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے مطلب ایک زیادہ اچھا سسٹم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اگر اس طرح کے ریفارمز ہم لے کے آنا چاہتے ہیں اور یہ سارے کو پروسیس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگین یہ کہاں پہ ہم جائیں گے؟ یہ کرنے کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہمیں بیٹھ کے اور پبلک سروس کمیشن کو ہم نے ریفارم کرنے کا ایجنڈا بنانا ہے. ٹھیک. پبلک سروس کمیشن کے اندر جو بھی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قانون میں اس کو رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بیسیکلی کامن سینس والی بات ہے کہ ایگزام کیسے لینا ہے. پبلک سروس کمیشن نے بہت سی چیزیں کی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو پکچر میں لے کے کی ہیں, بعض جگہ پہ کچھ اپروولز بورڈ کی اپروول یا کمیٹیز کی اپروول ہوتی ہیں وہ کیے ہے. لیکن یہ جو ہے نا اویئرنیس کہ یار ہم کیا اپنا نقصان کر رہے ہیں, اس نقصان کو کب وہ کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پروسیجرز میں کوئی ایسا ڈیفیکلٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت, یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کوئی پروسیجرز وغیرہ ہوں گے جس کے تحت پبلک سروس کمیشن خود کر سکتی ہے, پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پہ نظری بدر پرپوزل آپ نے بھی اس پہ کام کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک ڈبیٹ ہو, ڈسکشن ہو, اور لوگ بھی اس پہ بات کریں. بڑی لاجیکل باتیں ہیں, آڈینس بھی دیکھ رہی ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو راکٹ سائنس ہو. بڑی سمپل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے پرپوز کی ہے کہ جس بندے کو آپ اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے فنکشن چلائے, کم سے کم اس کی وہ ایکسپرٹیز تو چیک کر لیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کم سے کم اس کا انٹینٹ تو چیک کر لیا جائے کہ وہ کیا وہ آنیسٹ ہے, مطلب واقعی وہ کچھ ریفارم کی طرف ریفارم کی سوچ رکھتا ہے, بہتری کی سوچ رکھتا ہے. اور یہ چیزیں آج پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہر جگہ پہ چیک کی جاتی ہیں. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ, اور یہ مختلف طریقے آپ کے پاس ہیں, ٹولز اویلیبل ہیں جس کے ذریعے سے آپ یہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس پہ ایڈیشن بتاؤں کہ میں فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈس پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں فیکلٹی کی ہائرنگ میں کرتا رہا ہوں, انٹرویو کرتا رہا ہوں, بورڈ بناتا تھا. پہلے میں بورڈس کا ممبر ہوا کرتا تھا, بورڈ کا چیئرمین ہوتا تھا. بعد میں یہ ہے کہ میں
बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट छोड़ता था और मैं वो करता था जितना उनकी अप्रूवल। हम जब फैकल्टी हायर करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसको अंग्रेज़ी कितनी अच्छी आती है, ठीक, हम ये नहीं देखते उसका कद कितना लंबा है, हम ये नहीं देखते कि भाई वो क्या, हम ये देखते हैं कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, ठीक, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है अच्छी है या नहीं। अगर अंग्रेज़ी में पढ़ाना है तो अंग्रेज़ी की स्किल्स चाहिए, अगर उर्दू में पढ़ाना तो उर्दू चाहिए, अगर आईटी की स्किल्स है तो हमें आईटी की स्किल्स देखनी है, हम ये बेसिकली करते हैं। आर्मी के अंदर जब ये मैंने आर्मी का अपने यंग एज में टेस्ट वगैरह दिए हैं और मैंने देखा कि उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट रखा हुआ है, एयरफोर्स वालों ने उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई रखा हुआ है, आर्मी वालों ने थोड़ा सा कम रखा हुआ है, नेवी वालों से कम, वो अपने हिसाब से उस टेस्ट में ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट की क्विक क्या डिसीजंस कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर ISSB जो होता है, ISSB एक ऐसा एग्ज़ाम है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको कहते हैं, कि वो देखते हैं कि फिजिकल सिचुएशन में कौन बंदा वक्त पे सही फैसला कर सकता है। अब ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ISSB करवाएंगे तो गलत करवाएंगे, तो उसकी फिजिकल ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप किसी बंदे को कर्नल, मेजर या ब्रिगेडियर या जनरल बनाना है, उसको आप लेते वक्त उससे आप अंग्रेज़ी सुन के पास कर देंगे, वो गलत बात। तो हर रिक्वायरमेंट की, हर जॉब रिक्वायरमेंट्स की जो अपनी होती है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, मिसाल के तौर पे आपकी जो टोबैको कंपनीज वाली हैं, ये बाद में बड़े अजीब अजीब टेस्ट करती हैं, गोदामों में भेज देती हैं, सब कुछ करती हैं, वो उस पर टेस्ट करती हैं, बाद में आके क्या किया। इस तरीके से वो कई दफ़ा क्लिप्स आते हैं कि एक लड़का आया है इंटरव्यू देने के लिए, तो नीचे गरीब सा बंदा था, उसने उसके उल्टे पुल्टे सवाल करे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, ये लड़ पड़ा, वो सारा रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने और इंटरव्यू के उसको कहा कि हमने तो वो बंदा बिठाया इसलिए था कि हम देखें तुम्हारा टेम्परामेंट क्या है, तुम बर्दाश्त तुम्हारी कितनी है, तुम इस वक्त सूट पहन के आए हो, टाई लगा के आए हो, तुम समझते हो कि मैं अफसर बन गया हूँ, आप तुम और लोगों से कैसे डील करते। तो ये तो आप प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो इसी किस्म की टैक्टिक्स मुख्तलिफ तरीके यूज़ करता है, मल्टीपल चॉइस भी देता है, वो इंटरव्यूज़ भी करता है, केस स्टडी। हम जब यूनिवर्सिटी में MBA के स्टूडेंट्स को हायर करते थे तो हम उनसे एक डिस्कशंस फोरम करते थे और 10 लड़कों को बुला के उनसे हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन करवाते थे और हम देखते थे 10 में से 8 कौन से हैं जो कि मुनासिब बोल रहे हैं और 2 कौन से हैं जो बिल्कुल नहीं बोल रहे, उनको हम निकाल देते थे। हम उन 8 को शॉर्ट लिस्ट कर लेते थे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जिस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को लेना है, आप उससे वो टेस्ट करें, वो टेस्ट बजाय से कि आप अंग्रेज़ी टेस्ट करने के बजाय तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम इश्यूज़ की तरफ आपने जो है तवज्जो दिलाई है। हम ये दुआ करते हैं और अर्ज भी करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है और पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इन बातों का नोटिस ले। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बातें जो है उन तक फॉर्मली भी जो है उन तक सबमिट हों और ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी जो है हम चाहते हैं कि जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनके कोई कनेक्शंस हैं वो ये बातें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि देखें इसमें सबका भला है, ये सबका कंसर्न है। अगर पाकिस्तान की जो स्टेट है वो सही फंक्शन नहीं करेगी तो इसका ताल्लुक़ फिर मेरे और आप हर शख्स से है, हर बंदा सफ़र करेगा। सर्विस डिलीवरीज़ हैं जितनी भी ये देखें सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करनी है, वो अगर सही तरीके से आपको नहीं प्रोवाइड होगी तो आप भी मुश्किल में पड़ेंगे, हम भी मुश्किल में पड़ेंगे। ये हमारा सबका कंसर्न है और अगर हम इसके बारे में सीरियस हो जाएँ तो ये बात नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं करेक्ट होना शुरू हो जाएँ। अगर ये करेक्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत सी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हम सिक्योर कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो एक थोड़ी सी बात मैं आपसे और ऐड करना चाह रहा हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक मुझे रिपोर्ट दिया, वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं है लेकिन वो इस्लामाबाद में एक टावर था जिसके नीचे कहीं पानी लीक हो रहा था। अच्छा। और जो बिल्डिंग का मैनेजर था वो शायद क्वालिफाइड नहीं था या मोटिवेटेड नहीं था या उसका इंटरेस्ट नहीं था या उसका बॉस सही नहीं था या उसका बॉस को घर में काम करवा रहा था। नतीजा ये था कि वो कई महीने साल वो पानी लीक होता रहा। अच्छा। जब ज़लज़ला आया तो वो टावर गिरा अल्लाह। और जब उसकी की गई थी तो उन्होंने कहा कि उसके नीचे असल में पाइप लीक था और नज़र आ रहा था कि पाइप लीक है। उसने उस जगह की बुनियादों को गला दिया था बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यूसली इतना अर्सा पानी गिरने की वजह से तो जो ज़लज़ला आया तो वो पहले ही बैलेंस ख़राब हो। कहने का मकसद ये है कि ये जो होता है ना कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको एक आदमी है जिसको पता है कि नल का बंद करना है, ये एक आदमी है जिसको पता है कि रात को जाने से पहले मैंने बिजली की लाइट बुझानी है या फलाना स्विच निकालना है। ये तरबियत से भी होता है, लेकिन उस हुनर का बंदा हो
تو بہت سی تو وہ آرام سے کر سکتے. مجھے یاد ہے امریکہ میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا تو وہاں پر ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ تم نے اتنے بجے راؤنڈ کرنا ہے بلڈنگ کا. تو میں رات کو راؤنڈ کرتا تھا, وہ پڑھنے وڑھنے کے دوران میں پڑھتا رہتا تھا, پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس کو پڑھتا رہتا تھا, وہ پڑھ کے وہ میں اس ٹائم پہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں راؤنڈ کر کے اوپر گیا تو ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی سوئچ کے اندر. خیر اینی میں نے آگ بجھائی پہلے, اس کے بعد میں نے مینیجر کو کال کیا کہ یہاں پر آگ لگ گئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کہیں اور بھی آگ لگی ہو. اچھا, تو میں جا کے چیک تو کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ چیک کرو, مجھے بتاؤ. چنانچہ میں نے راؤنڈ کیا, اس کو میں نے کہا اور کہیں آگ لگی, اس سوئچ میں لگی تھی. اور اس نے کہا ہاں یہ سوئچ میں کوئی پرابلم تھا, مجھے پتہ ہے, بٹ تھینک یو ویری مچ کہ تم نے یہ چیک کر لیا. اور پھر آج وہاں سے مذاق سے مجھے کہتا ہے کہ وہ جو فائر ایکسٹینگوشر تھا اسے کام کیا. میں نے کہا ہاں اسے کام کیا. تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ جو ہے نا کہ ریسپانسبلٹی, اس سے بہت سے لاسز بچ جاتے ہیں, بہت سے ڈیمیجز ڈسٹرکشن بچ جاتی ہے. ہمارے ملک کے اندر جو گورنمنٹ سرونٹس بعض دفعہ اس قسم کے ڈیسیجنس نہیں کر پاتے بیکاز دے ور ناٹ ٹرینڈ فار دیم. وہ اس طریقے سے سلیکشن ہی نہیں ہوئی ان کے اندر, نہ تو وہ انیشیٹو ہے, نہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے, نہ ہی وہ آنیسٹ ہیں. تو یعنی پھر کام تو نہیں چلے گا نا. اب ہم نے جو اس پہ ڈسکس کیا ہے تو ہم نے صرف زیادہ تر اس آج کی ڈسکشن میں ہم نے سی ایس ایس کے ایگزسٹنگ سسٹم کو کرٹیسائز کیا. اس میں اندر یہ چیزیں ریڈنڈنٹ ہیں یا غیر ضروری ہیں. ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کہ آگے ایگزام کا سسٹم کیا ہونا چاہیے, 3 کمپلسری ہونے چاہیے, اور 3 پیپرز جو ہیں وہ ان کے اسپیشل فیلڈ سے ہونا چاہیے. اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے واٹ وی مین بائی اسپیشل فیلڈ, اور وہ جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. وقت نکالا اپنے قیمتی شیڈیول میں سے. اور ناظرین انشاءاللہ امید ہے آپ نے آج کا بھی پروگرام انجوائے کیا ہوگا, اور بہت ساری چیزیں آپ کے انفارمیشن میں آئی ہوں گی, آپ کے علم میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن جو ہے یہ صرف ایوانوں میں نہ ہو, بلکہ یہ یونیورسٹیز کے اندر ہوں, یہ ہمارے جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کے ہاں ہونی چاہیے. بلکہ یہ ڈسکشن تو ایسی ہیں کہ جو ہر بیڈ روم, ہر ڈرائنگ روم تک جو ہے اس کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں سب کا کنسرن ہے. سب اگر اس میں کنسرن ہوں گے تو یہ اس میں بہتری آئے گی. ورنہ پھر ظاہر بات ہے جو حالات آپ کے سامنے ہیں, جس طریقے سے پاکستان کی سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, تو اس سب کے ذمہ دار کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب بھی ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے اس کے اوپر کنسرن ہوں گے تو یہ بہتری کی طرف کا ایک سفر جو ہے اس طرف ہم آگے بڑھ جائیں گے. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو پلیز کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاکم اللہ خیر.